تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ سرپرائز نہیں ہیں. افسوس ہے. چائنا ایک بہت بڑا فین بن چکا ہے ورلڈ لیڈر پرائم منسٹر مودی کا. یہ کون سا ان کے پاس ایک ہڈن ٹیلنٹ ہے. جو چائنا کا لیڈنگ میڈیا گروپ ہے ان کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے بلکہ اسپیشلی جو پرائم منسٹر آف انڈیا ہے ان کے حوالے سے ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے گلوبل ٹائمز میں. اور کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی نے جب سے حکومت سنبھالی ہے تب سے لے کر اب تک جو بھارت کا خواب تھا آگے بڑھنے کا وہ پورا مکمل ہو چکا ہے. ان کے ڈریمز جو ہیں وہ سچائی میں بدل رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جب کہتے ہیں نا کہ وی کی ناٹ کو ایگزسٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے یا تم یا ہم. چائنا جو ہے ہمارا دوست ہے. چائنا آج اٹھ کے انڈیا کی تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اور زیادہ ٹریڈ کریں گے. پاکستان کی اس پالیسی کو irrelevant کر دیا ہے، یعنی کہ یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ اب نہیں ہو سکتا کہ پاکستان allegedly کراس بارڈر ٹیررزم کرے اور اس کے ساتھ پھر توقع کرے کہ بھارت کی حکومت ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرے گی. کھانے کو ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، غزوہ ہند کریں گے ہم. اگر وہ چائنا اس کی تعریف کرے تو اس کو چائنا کو اپنی پروڈکٹ کے لیے وہاں پہ مارکیٹ مل رہی ہے. اگر تعریف کرنے سے ان کو مارکیٹ کیسے مل سکتے ہیں؟ اوبویسلی ابھی بھی ٹریڈ ان کی ہو رہی ہے آپس میں. اب یہ مارکیٹ وہ والا حساب نہیں رہا کیونکہ بھارت اپنی ہر چیز خود پروڈیوس کر رہا ہے، میڈ ان انڈیا. انہوں نے رہا تھا جو چائنا کا لیڈنگ میڈیا گروپ ہے ان کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے بلکہ اسپیشلی جو پرائم منسٹر آف انڈیا ہے ان کے حوالے سے ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے گلوبل ٹائمز میں. بلکہ جو اس تھنک ٹینک اس میڈیا گروپ کے ڈائریکٹر ہے ساؤتھ ایشیا کے، تو انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے اور انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی ہے بہت ساری چیزوں کی. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لاسٹ 4 ایئرس یعنی اس ٹرم کے یعنی سیکنڈ ٹرم جو پی ایم مودی کے ہیں اس میں انہوں نے بہت ساری اچیومنٹس کو بتایا ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گلوبل ٹائمز اس طرح کا کوئی آرٹیکل پبلش کر رہا ہے. گو کہ جو فورن افیئرز ہے انڈیا کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے تعلقات اس وقت چائنا کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. اس ٹائم میں اس طرح کا آرٹیکل پبلش ہونا، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ چائنا میں کوئی اس طرح کا میڈیا اوپن میڈیا نہیں ہے کہ انڈیا کی طرح کوئی 1000 یا 800 چینلز وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے یا پاکستان کی طرح 200 یا 250 چینلز کام کر رہے ہوں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب ان کا اپنا ایک کنٹرول میڈیا ہے، وہ یہ سارا کچھ کرتا ہے اور گورنمنٹ کی آشیرواد کے بغیر میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے. آرٹیکل لکھا ہے جی چائنیز میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اور ان کے جو ڈائریکٹر آف دا سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈی ہے زہانگ جیا ڈونگ، انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں وہ کیا لکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو گلوبل ٹائم کے اوپر بڑی حیرانگی ہے کہ وہی اس طرح کا کالم انڈیا کے حوالے سے یا پھر پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے لکھنا میرے خیال میں بہت زیادہ بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ یار ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ایک کنٹرول میڈیا میں اس طرح کا آرٹیکل لکھنا اور پھر پبلش ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ اب اگر کوئی تعریف نہیں بھی کرتا، کوئی اپریشیٹ نہیں بھی کرتا، کوئی پریز نہیں بھی کر رہا، تو وہ بھی اس بات پر مجبور ہے کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا. باقی دنیا تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں آرٹیکلز اس کے علاوہ بہت ساری خبریں ہم پڑھتے رہتے ہیں آئے روز. سکسیس آف پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، وہ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، وہ آپ یورپ میں دیکھ لیں، یو ایس میں دیکھ لیں، جاپان آسٹریلیا میں دیکھ لیں، یعنی اسرائیل میں دیکھ لیں، باقی ایون پاکستان میں دیکھ لیں، تو یہ باتیں تو ہوتی ہیں. لیکن چائنا میں پہلی دفعہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے. اچھا گلوبل ٹائم میں نے جو آپ کو بتا دیا ایک بڑا مطلب جسے کہتے ہیں کہ میڈیا آؤٹ لیٹ کہہ سکتے ہیں آپ کو، جو اسٹیٹ میڈیا ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں وہ ہائی لائٹ کیا انہوں نے، انڈیاز ریمارکیبل اچیومنٹ اوور دا پاسٹ 4 ایئرس.
यानी यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को अब तकरीबन 10वां साल चल रहा है उनकी टेन्योर का एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि एक जिसे कहते हैं कि इस वक्त इंडिया, वो मतलब अपने इस आर्टिकल में लिखते हैं कि इंडिया जो है इस वक्त एक जिसे कहते हैं कि प्रोएक्टिव और स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट कंट्री नजर आता है। बहुत बड़ी बात है ये, एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे चीन इंडिया के टक्कर, और इंडिया और चीन आपस में अगर बात करें तो टक्कर के ममालिक हैं दोनों, इकोनॉमी के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से और बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से। जो फ़र्क आता है वो किस चीज़ का आता है, वो एक तो डेमोक्रेसी का डिफरेंस है, टोटली अपोजिट है। इंडिया इज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये डिफरेंशिएट करता है उनको। और जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उनकी इकोनॉमी, तो वो भी ऐसा है कि शायद बहुत जल्द, मेरे ख्याल में, मतलब बहुत जल्द से मेरा मतलब है कुछ साल में, 2 या 3 साल में, वो चाइना की जो इकोनॉमी है उसको ओवरटेक कर सकता है। डायरेक्टर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज इन चाइना, जिनका नाम है ज़ेंग जियाडोंग, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। उन्होंने बोला 4 सालों के अंदर मैंने 2 विजिट किए भारत के, और मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, बड़ा शॉक्ड हूँ जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है। न्यू दिल्ली में जिस तरह की डेवलपमेंट हो गई है, हैरान हो गए हैं वो देखकर, और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब तक जो भारत का ख्वाब था आगे बढ़ने का, वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। उनके ड्रीम्स जो हैं वो सच्चाई में बदल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है कि यकीन नहीं आ रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में इतनी डेवलपमेंट हो गई है। तो चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का।